السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کا یہ آج ہمارا 7واں پروگرام ہے، 7واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم ایک اور نئے شبے کے بارے میں بات کریں گے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی سے یا جہالت کی وجہ سے یہ شبہ ہوا ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ روایت میں بہت سختی کرتے تھے، بہت تشدد سے کام لیتے تھے، اور بعض خلفائے کرام نے مکثرین روایت کو یعنی زیادہ روایت نقل کرنے والوں کو جیل میں بھی بند کر دیا تھا، قید کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ شبہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو اس شبے کے 2-3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی شخص کی حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس سے گواہ نہ طلب کر لیں۔ جب کوئی حدیث روایت کرتا تھا تو اس سے وہ پہلے گواہ مانگتے تھے، گواہ پیش کر دیا کرتا تھا، تب وہ اس کی روایت کو قبول کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کی روایت کو اس وقت قبول کرتے تھے جب وہ قسم کھا لیا کرتا تھا۔ اگر وہ قسم کھا کے بیان کرتا تو آپ اس کی تصدیق کرتے، اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو آپ اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ شبہ کے اندر۔ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے صحابہ کو قید کر دیا تھا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتوں کو کثرت کے ساتھ نقل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابن مسعود، ابو دردہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان 3 صحابہ کو قید کیا تھا اور کہا تھا کہ بھئی تم یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں ایک کتاب جمع کرنا چاہتا ہوں حدیث کے بارے میں۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے استخارہ کرتے رہے۔ 1 مہینے تک آپ نے استخارہ کیا، لیکن جب استخارے کے بعد جو نتیجہ نکلا تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ایسی کوئی کتاب نہ لکھے، حدیث کے ذخیرے کو جمع نہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گئے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمر کی نظر میں حدیث بہت زیادہ اہم ہوتی، اس کی حجت ہوتی، تو ضرور وہ ایسی حدیثوں کو جمع کر دیتے۔ تو یہ ہے شبہ، اور اس شبے کے اندر 3 پہلو ہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ پہلا تو یہ کہ خلفائے ثلاثہ بہت سختی برتتے تھے روایت قبول کرنے میں۔ دوسرا یہ کہ حضرت عمر نے مکثرین صحابہ کو قید کر دیا تھا، اور تیسرا یہ کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کیا حدیثوں کو لکھنے کا، پھر اس سے باز رہے کہ گویا ان کی نظر میں حدیث حجت نہیں تھی، ورنہ وہ اس ارادے سے باز نہ رہتے۔ آئیے ذرا اس شبے کے بارے میں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک اس شبے کے پہلے پہلو کی بات ہے کہ خلفائے ثلاثہ جو ہے گواہ طلب کرتے تھے یا قسم طلب کرتے تھے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت خلفائے ثلاثہ سے اس طرح کی روایت نقل کی گئی ہے جن میں انہوں نے حدیث کے راوی سے گواہ طلب کیا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قسم کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح کے کچھ واقعات ملتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک رخ ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی راوی نے کوئی حدیث بیان کی تو انہوں نے ہمیشہ گواہ کا اور قسم کا مطالبہ کیا ہے، نہیں۔ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے روایتوں کو بغیر کسی گواہ کے اور بغیر کسی قسم کے بھی قبول کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی کچھ روایتیں دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اذا حدثك سعد بحدیث فلا تسأل عنه غیرہ۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے کہ اے بیٹے، جب حضرت سعد تم کو کوئی حدیث بیان کرے تو پھر تم کسی اور سے مت پوچھو۔ تو خود وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم کو حضرت سعد کوئی حدیث سنائے، بیان کرے، تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک راوی کی روایت بھی بغیر گواہ کے وہ اپنے بیٹے کو قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اکیلے راوی کی روایت کو قبول کیا۔ شام میں جب طاعون پھیلا تو اس وقت جو انہوں نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے منع فرمایا ایسے شہر میں داخل ہونے سے جہاں کوئی وبا پھیل گئی ہو، تو صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ روایت سنائی اور آپ نے ان کی روایت کو تسلیم کیا، ان سے کوئی گواہ نہیں مانگا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قبول کی، اکیلے راوی کی۔ بلکہ پورا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن تھوڑا مسئلہ وہ مزی کے بارے میں تھا، تو ان کو تھوڑی حیا آ رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ہی کے گھر میں تھی, آپ ان کے شوہر تھے, تو اس لیے وہ ایسا مسئلہ ڈائریکٹ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے, تو انہوں نے حضرت مقداد سے کہا کہ بھائی آپ پوچھ کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مقداد اکیلے راوی کی روایت کو قبول کیا, انہوں نے ان سے کوئی گواہ نہیں مانگا. تو ایک طرف یہ والا پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے, تو گویا کہ دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں. بعض روایت سے اندازہ ہوتا کہ یہ حضرات جو ہے گواہ یا قسم طلب کرتے تھے, اور بعض روایت ایسی بھی جن میں انہوں نے بغیر گواہ کے اور بغیر قسم کے روایت کو قبول کیا ہے. تو جب دونوں طرح کی روایت ملتی ہے تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اس کی, جس کی وجہ سے کبھی انہوں نے بغیر گواہ کی روایت کو قبول کیا اور کبھی گواہ کے ساتھ قبول کیا. غور کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اصلاً تو وہ لوگ بغیر گواہ کے اور بغیر قسم کے جو ہے روایت قبول کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک واقعے میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے گواہ کا مطالبہ کیا تھا, وہی جدہ کو وارث بنانے کے سلسلے میں. اس کے علاوہ ان سے کوئی واقعہ نقل نہیں کیا گیا ہے جس میں انہوں نے گواہ کو طلب کیا ہو. ایسے ہی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگرچہ ہی ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کئی واقعات میں گواہ طلب کیے, لیکن بہت سارے واقعات میں انہوں نے گواہ طلب نہیں بھی کیے. تو اصل تو بغیر گواہ کے بھی وہ روایت کو قبول کیا کرتے تھے, لیکن جب کوئی ایسی روایت ہوتی تھی حضرت عمر کی نظر میں, جب کوئی ایسی روایت ہوتی تھی جو ان کی نظر میں قرآن کی کسی آیت کے خلاف لگتی تھی یا کسی اصول سے ٹکراتی تھی, تو ایسے موقع پر پھر وہ ایک آدمی کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے, بلکہ پھر جو ہے وہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ گواہ پیش کرو. چنانچہ جو استیزان والی اجازت اس کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے, جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی تھی اور اس پر آپ نے گواہ طلب کیا تھا, تو دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی یہ والی آیت تھی فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اس میں تو یہ ہے کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ, اور وہ حدیث بتا رہی تھی کہ 3 مرتبہ اجازت لو, 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد پھر واپس جاؤ. تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے, اس وجہ سے انہوں نے گواہ طلب کیا. جب گواہ پیش کر دیا گیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا. ایک تو وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی ان کو یہ لگتا تھا کہ جو حدیث نقل کی جا رہی ہے شاید یہ قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے یا کسی اصول سے ٹکرا رہی ہے, اس لیے جب تک ایک کے بجائے 2 لوگ کم سے کم بیان نہ کر دیں اس وقت تک جو ہے پھر قرآن کی اس آیت کی یا اس حدیث کی جو ہے تعویل نہیں کی جا سکتی ہے. اگر ایک بیان کرنے والا تو یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو, لیکن اگر دونوں بیان کیا ہے اور حدیث بالکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے اور وہ اصول بھی ٹھیک ہے اور حدیث بھی ٹھیک ہے, پھر ان میں سے تفصیل میں جایا جائے گا اور تعویل کی جائے گی دونوں میں سے کسی ایک کی. تو ایک تو وجہ یہ تھی ان کے نزدیک کہ وہ ہمیشہ تو گواہ طلب نہیں کرتے تھے, لیکن جب ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ والی حدیث جو ہے قرآن کی کسی آیت یا کسی اصول کے خلاف جا رہی ہے تو وہ گواہ طلب کیا کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر جو ہے حدیث بیان کرنے میں احتیاط, تحفظ اور حدیث بیان کرنے میں تحقیق کا جو ہے جذبہ پیدا کریں. ایسا نہ ہو کہ بس جس کے دل میں آئی اس نے کوئی حدیث ادھر سے سنی اور ادھر بیان کر دی, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے خوب احتیاط سے اور تحقیق سے کام لیں. چنانچہ انہوں نے جو ہے بعض مواقع پر جب گواہ پیش کیے تو لوگ تھوڑا چوکنے ہو گئے کہ اگر ہم کوئی حدیث پیش کریں گے تو ہم سے گواہ طلب کیا جا سکتا ہے, لہذا ایسی صورت میں پھر وہی شخص حدیث بیان کرے گا جس کو پورا یقین ہوگا کہ یہ حدیث واقعتاً صحیح ہے اور اس نے واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو سنا ہوگا اور اس میں کسی طرح کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوگی, جس کو پورا یقین ہوگا وہی بیان کرے گا. اور اگر کسی کو حدیث میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہوگا تو پھر وہ اس طرح کی حدیث بیان نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے گواہ طلب نہ کرنے, اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی کلاس نہ لے لے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ احتیاط اور تحقیق کا مزاج لوگوں کے اندر پیدا ہو, اس وجہ سے وہ کبھی کبھی جو ہے گواہ طلب کر لیا کرتے تھے. اور یہی وجہ کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استیزان والی حدیث کے معاملے میں فرمایا تھا کہ بھائی میں نے جو ہے یہ نہیں سمجھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, اما انی لم اتہم کا, مجھے تمہارے پر کوئی شک نہیں ہے, میں تم پر جھوٹ بولنے کا یا غلط بیانی کا الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ, مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی بات ہے, جھوٹی باتیں بیان کرنا نہ شروع کر دیں, اس لیے میں تھوڑا احتیاط سے کام لے رہا ہوں. اور یہی بات آپ نے حضرت ابن عباس سے بھی کہی تھی کہ اما انی لم اتہم کا ولکن احببت ان اتثبت, میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تحقیق کر لوں. تو یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ خود بھی تحقیق کرتے تھے اور تحقیقی مزاج کو پسند کرتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر بھی تحقیقی مزاج پروان چڑھے, اس لیے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ گواہ طلب کر لیا کرتے تھے. ورنہ پیچھے جو روایت گزری ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر گواہ کے بھی انہوں نے روایتوں کو قبول کیا ہے, ہمیشہ انہوں نے گواہ طلب نہیں کیے. جب کوئی اہم بات ان کو لگتی تھی
یا جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جن میں ان کو لگتا تھا کہ کہیں یہ قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی بات، یا ان کو لگتا تھا کہ کہیں لوگ بے احتیاطی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر کبھی کبھی وہ گواہ طلب کر لیا کرتے تھے تاکہ بات واضح ہو جائے اور لوگوں کے اندر بھی تحقیق کا مزاج پروان چڑھے۔ دوسرا جو پہلو تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مکثرین صحابہ کو قید کر دیا تھا، اس کی جہاں تک بات ہے تو یہ قصہ بالکل جھوٹا ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کے جس سند سے اس کو نقل کیا گیا ہے وہ منکر سند ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ مرسل روایت ہے اور مشکوک روایت ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، لہذا اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے کہ آپ نے ان کو قید کیا ہو، کیونکہ یا تو آپ نے اس لیے قید کیا ہوتا کہ آپ ان کو جھوٹا سمجھ رہے ہوتے، اور پیچھے گزر چکا کئی جگہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تم پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، تو بغیر ان کو جھوٹا سمجھے ہوئے کیسے ان کو قید کریں گے؟ ظاہر بات ہے قید تو کر نہیں سکتے۔ یا دوسری وجہ یہ ہوتی کہ وہ اس لیے قید کرتے کہ وہ گویا کہ ان کو حدیث نقل کرنے سے روکنا چاہ رہے تھے، یہ بات بھی نہیں ہو سکتی ہے چونکہ وہ خود حدیث نقل کرتے تھے اور ان کے سامنے صحابہ کرام بھی نقل کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی قید کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یا تیسری بات یہ کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے ان کو قید کر دیا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے، ان کی شان جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی پر ظلم کرے، وہ تو ظلم سے پاک تھے۔ تو یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو قید کیا تھا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی روایت نقل کی ہیں، چنانچہ ان سے جو ہے 500 سے زیادہ روایت نقل کی گئی ہیں جو آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر وہ حدیث کو حجت نہ سمجھتے تو بھائی وہ کیوں اتنی روایت نقل کرتے؟ بلکہ ان کا شمار بہت زیادہ روایت نقل کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن حضرات کا نام لیا گیا ہے کہ ان کو آپ نے قید کیا تھا، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ذر، حضرت ابن مسعود، ان تینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے قید کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ان سے زیادہ تو روایتیں حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے تھے، انہوں نے تقریباً 5374 روایتیں نقل کی ہیں جو آج کتابوں میں موجود ہے، تو حضرت عمر نے ان کو قید کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جو بہت زیادہ روایت بیان کر رہا ہے اس کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اور جو ان سے کم بیان کرنے والے ان کو قید کر رکھا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے کل 848 روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور حضرت ابو درداء سے 179 روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور حضرت ابو ذر سے 281 نقل کی گئی ہیں۔ ان تینوں سے کہیں زیادہ، ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے اکیلے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہیں، تو ان کو تو قید نہیں کیا، ان تینوں کو قید کر دیا۔ تو یہ بات اس طرح بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنے کی بات ہے وہ اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ خود بہت بڑا عالم مانتے تھے اور آپ کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت تھی۔ یہی وجہ کہ جب انہوں نے حضرت ابن مسعود کو کوفہ بھیجا تو ان لوگوں سے یہ کہا کہ میں اپنے اوپر تم لوگوں کو ترجیح دے رہا ہوں جو ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، لہذا فخذوا منہ، ان سے خوب علم حاصل کرنا۔ تو وہ تو ابن مسعود کو اس پائے کا عالم سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ میرے پاس رہیں، لیکن کوفہ والوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے پاس ان کو بھیجا۔ تو ایک طرف وہ ابن مسعود کو اس طرح کا عالم سمجھ رہے ہیں، اس شان کا عالم سمجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو قید کر دیں اور ان کو حدیث نقل کرنے سے روک دیں، تو یہ بات کسی بھی طریقے سے بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بات نقل کی گئی ہے یہ جھوٹی نقل کی گئی ہے، آپ نے کسی بھی صحابی کو جو ہے کثرت روایت کی وجہ سے قید نہیں کیا تھا۔ جہاں تک تیسرا جو پہلو ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے روایت جمع کرنی چاہیے اور پھر ارادہ اپنا ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا 1 مہینے تک استخارہ کرنے کے بعد۔ تو اگر غور کیا جائے تو اس واقعے میں تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر میں احادیث کی اہمیت تھی، وہ احادیث کو حجت سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی احادیث کو حجت سمجھتی تھی جو مشورے میں شامل تھی، سب نے اس رائے سے اتفاق کیا تھا۔ اگر وہ حجت نہ سمجھتے تو یہ خیال ان کے ذہن میں کیوں آتا کہ میں حدیثوں کو جمع کروں؟ یہ خیال تبھی تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ جب حدیثوں کی کوئی ویلیو ہوتی اور حدیث حجت ہوتی، تبھی تو انہوں نے سوچا کہ میں جمع کروں۔ اگر وہ حدیثوں کو حجت ہی نہیں سمجھتے تو پھر جمع کرنے کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ پھر جمع کیوں نہیں کیا، تو دراصل جمع اس وجہ سے نہیں کیا کہ پھر بعد میں ان کی رائے یہ ہوئی کہ کہیں لوگ جو ہے حدیثوں میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ کہیں قرآن کو نہ بھول بیٹھے، اس لیے انہوں نے جو الفاظ کہے تھے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا تھا کہ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كُتُبًا فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُشَبِّبُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا۔ مجھے کچھ ایسی قومیں یاد آ گئی جنہوں نے پہلے کچھ کتابیں لکھی اور ان کتابوں پر اتنا جٹ گئے کہ اللہ کی کتاب کو بھلا بیٹھے، اس لیے اللہ کی قسم میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی کتاب کو دوسری چیزوں سے گڑبڑ کروں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ کہیں جو ہے حدیث کو قرآن کے ساتھ جو ہے خلط مت نہ کر دیا جائے، چونکہ ابھی قرآن نئے نازل ہوا تھا، ابھی جو ہے اس کی حفاظت کے
ظاہری دنیا میں اس طرح کے تمام اسباب اختیار نہیں کیے گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے، یہ جو بات ہے کہ انہوں نے حدیثیں لکھنا چاہی تھی اور پھر ارادہ کینسل کر دیا تھا، خود یہ بات بھی جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات جو ہے صحیح سند سے نقل نہیں کی گئی ہے، یہ حدیث جو ہے قابل حجت ہی نہیں ہے، واقعہ جو روایت کیا گیا ہے یہ قابل استدلال ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ہم مان لیں کہ یہ قابل استدلال ہے اور درست واقعہ ہے، ایسا واقعہ انہوں نے ارادہ کیا تھا، تو پھر جیسا کہ ہم نے عرض کیا یہ واقعہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر میں حدیثیں قابل استدلال تھی اور حدیثیں ان کی نظر میں حجت تھی، جب ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، ورنہ پھر ان کے ذہن میں ایسا خیال آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ جو تین پہلو تھے اس شعبے کے، ان تینوں پر جو ہے پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک پہلی بات ہے کہ خلفائے ثلاثہ گواہ یا قسم طلب کرتے تھے، تو ایسا ہمیشہ نہیں کرتے تھے، بہت ساری روایات انہوں نے بغیر گواہ اور قسم کی بھی طلب کی ہیں۔ دوسرا جو پہلو تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مکثرین صحابہ کو قید کر دیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت عمر ابو ہریرہ کو قید کیوں نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں قید کیا، ابن مسعود کی اتنی تعریف کیوں کرتے، اور پھر اس کے علاوہ خود حضرت عمر روایتیں کیوں نقل کرتے۔ تو یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے قید کیا تھا، یہ غلط بات منسوب کر دی گئی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ اور تیسرا جو پہلو تھا کہ انہوں نے حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا اور پھر کینسل کر دیا، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر میں جو ہے حدیثوں کی اہمیت تھی، جبھی تو انہوں نے ارادہ کیا۔ ایسا نہیں ہوتا تو وہ جمع کرنے کے ارادے کیوں کرتے؟ البتہ جمع اس وجہ سے نہیں کیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں جو ہے حدیثوں کو قرآن کے ساتھ جو ہے گڑبڑ نہ کر دیا جائے، خلط ملط نہ کر دیا جائے اور لوگ قرآن کی طرف سے بے توجہ نہ ہو جائیں، اس وجہ سے انہوں نے ارادہ کینسل کر دیا۔ تو یہ تیسرا پہلو تو خود ہماری دلیل ہے، نہ کہ جو ہے ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ شبہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔